بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بیاد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پریویس جو ویڈیو میں نے دکھائی ایمان کے جذبے کے حوالے سے کہ اللہ کے ساتھ کیسے آپ نے صادق جذبہ رکھنا ایمان کا، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی خودی کے حوالے سے، 52 شعر میں نے اقبال کے سنائے تھے خودی پہ، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اور پھر آج ہم مرد مومن کی بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال کا جو مرد مومن کا تصور ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ شعر جو بھی لکھاؤں گا وہ آپ نے سارے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اگر مرد مومن بن جائیں گے، خودی آ جائے گی، فوج آپ کو سلیکٹ کر لے گی، انٹرویو میں آرمی آپ کو لے گی، آن کرے گی، ایئر فورس آپ کو لے گی۔ اگر اقبال کا مرد مومن بن جائیں گے تو ہر محکمہ لے گا، خوشی سے لے گا، اور ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ صحیح مرد مومن بننا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کا جو مرد مومن کا تصور ہے وہ مغرب سے آیا ہے، جو قطعاً غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اقبال نے مرد مومن کا تصور مغرب سے نہیں لیا، نہ وہ نیچے کے سپر مین سے متاثر ہوئے، بلکہ مرد مومن کا تصور وہاں سے لیا، نبی پاک نے سیرت سے لیے، اور قرآن شریف مرکز ہے۔ اقبال کی شاعری کا مرکز ممک کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور حضور پاک نے سیرت کو سامنے لیے۔ تو ہم نے اقبال کے مرد مومن کو بھی دیکھنا ہے اور قرآن شریف کو بھی مد نظر رکھنا ہے، پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ پہلا شعر میں سناؤں گا، بہت سے شعر ہیں، فارسی کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، لیکن ہم اردو کی شعر پڑھیں گے، فارسی پر سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ حرم پاک بھی، حرم پاک بھی، میم کے نیچے زہر ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کہ ہمارا خانہ کعبہ بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، لیکن مسلمانوں میں کیوں الگ الگ ہیں؟ فرقہ واریت ہے۔ تو مرد مومن وہ نہیں ہوتا جو فرقے بناتے ہیں۔ لا تفرقوا، فرقوں میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، اسی کے ساتھ شعر ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پنپنے کی، زمانے کے ساتھ چلنے کی، زمانے کے ساتھ آگے بڑھنے کی، کیا یہی باتیں ہیں کہ فرقہ واریت بنانی ہے، ذاتیں بنانی ہیں، ذات پات کے تصور، وہ انو عالم۔ پھر اللہ اقبال فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ذلیل کیوں آج مسلمانوں سے، ملت اسلامی سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ذلت اور رسوائی کے گڈھا ٹوپ اندھیرے میں دنسی ہوئی ہو، چونکہ آپ تارک قرآن ہو چکے ہیں۔ وہ لیٹر جو اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے، قرآن شریف اللہ کا خط ہے بندوں پہ، بندوں کے لیے، وہ خط ہم نے سنبھال کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا تو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، نہ ٹرانسلیشن آتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان، تو آپ کے جو اکابرین تھے، جو آپ کے مشر تھے، بڑے تھے، بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک قرآن ہو کر، اور تم آج ذلت و پستی کا اس لیے شکار ہو کہ تم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ پر دعا کر رہے ہیں اقبال، بچے کی دعا نے پڑھی ہوگی، طلوع اسلام میں ہے ایک نظم، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ پھر اسی میں آگے کچھ فاصلے پہ شعر ہے، بڑا مشہور شعر آپ کو آتا ہوگا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سنا ہوگا شعر، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تم نے لیڈر بننا ہے دنیا کا، دنیا کو اپنا فالوور بنانا ہے، دنیا کو اپنے نقش قدم پہ چلانا ہے۔ لیکن پہلے تو خود نقش قدم پہ چلو نہ کسی کے، اور وہ نقش قدم کس پہ چلنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے؟ آپ نے نبی پاک کو فالو کرنا ہے، آپ نے قرآن شریف کی تعلیمات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی
جو افسوس سے دل جو ہے نا خون کے عنصر ہوتا ہے جب یہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جو امام مسجد ہیں، امام مساجد 5 وقت کی اذان اور نماز پڑھاتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے؟ آسان ہے؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ جو شخص داڑھی رکھتے ہیں اس دور میں، کتنا مشکل کام، فتنے کا زمانہ ہے، باریش بندے پہ ہم طنز کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے طنز داڑھی رکھ کیا جائے تو آپ در اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں، مذاق اڑا رہے سنت کا۔ اس طرح وہ صوفیہ کرام جو صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے شریعت پہ چلنے والے صوفی اصل وہ ہوتا ہی وہی ہے، وہ صوفی قطعاً نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہیں پڑھتا وہ ولی کیسے ہے یار، یہ مجھے بتائیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بال بکھرے ہوں گے، بچھڑے جڑے ہوں گے، بالکل وہ فنا فلا ہو چکے ہیں، کہ ان کو برا بلا مت کہو، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ وہ بات جو ہوش و حواس میں بندہ ہے، ہوش بھی ٹھیک ہے، آواز بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ادھر سے وہ چرس اور دھوئیں سگریٹ لگائے ہوئے اپنی سستی کو تصوف کا نام دیتے ہیں۔ اس مشکل ہے نا، صبح نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، تو وہ نماز نہیں گندا بندہ رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ والا تو کپڑا پسند نہیں تھا، جس کپڑے پہ داغ لگا وہ پسند نہیں تھا، صفائی کے معاملے اتنے صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین دین اسلام جو ہمیں نیٹ اینڈ کلین رہنے کے درس دیتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ظاہری صفائی ہے، نصف ایمان ہے۔ ایک بندہ صاف ستھرا ہے، باڈی اس کی صاف ہے، کپڑے صاف ہے، کمرہ صاف ہے، آدھا ایمان اس نے اصل مومن بن گیا ہے۔ اور آدھا ایمان کیا ہے پھر؟ اس کا عقیدہ جو ہے اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، اور پھر تعلیمات پہ چلنا، پھر ایمان کامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کبھی فالو نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو گمراہی کے رستے پہ لے جاتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھیں، ایک جگہ پڑھے رہو اللہ تعالیٰ مل جائے، ایسا نہیں ملتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ کیا شاعر کہہ رہا ہے؟ سبق پر پڑھ صداقت کا، سچائی کا، کریکٹر میں سچائی ہونی چاہیے، عدالت کا، انصاف کرنا ہے، شجاعت کا، دلیری کا، منصف ہوگا دلیر ہوگا، ڈرے گا نہیں، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر اگر یہ صرف پیدا ہو جاتی ہے سچائی کی، ایمان کی ایسی منزل، وہ بندہ صحیح معنوں بندہ ہے، اللہ بن گئے، مومن بن گئے۔ اور اس بندے کی کیا صفت ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا یا اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عالم ہے فقط مومن جان باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ صاحب لولاک کسے کہتے ہیں بچے؟ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ لولاک کا مطلب بتائیں؟ شعر تو بہت اچھا ہے نا، مطلب بھی آنا چاہیے، یہ آپ پہ میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، اس کا مطلب بتانے میں۔ پھر اقبال فرماتے ہیں محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ محبت کا خون ختم ہو چکے ہیں، وہ غیرت ایمانی نہیں ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ نہیں ہے اس طرح کا، وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ، وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے قرآن شریف کے ساتھ۔ ایک آپ کی نظم ہے مسجد قرطبہ، تو اس میں اقبال فرماتے ہیں مرد مومن کے حوالے سے کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز، چاہے جنگ ہے چاہے محفل جنگ کی نہیں ہے، ہر جگہ اس کا دل پاک صاف ہوگا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہر محفل ہیرا ہیرا ہی رہتا ہے، گن میں بھی ہوگا تو ہیرا کیا ہوگا؟ ہیرا رہے گا، ہیرے کی طرح ہم نے زندگی میں جینا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد کسے کہتے ہیں؟ عقل کو۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اور نگاہ کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے جی۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق کسے کہتے ہیں؟ افق کی جمع ہے،
زمانے میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی پہچان زمانے اس کے اندر ہوں گے، ظرف ہوگا مومن کا۔ اور یہ نظم تو آپ نے ویسے بھی یہ شعر سنا ہوگا، ملکہ ترنم نور جان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو گایا۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، اللہ کی صفتیں ہیں یہ، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ احکام الہی آپ کی ایک نظم ہے، اس میں اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند نہ بدات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ پھر ایک اور شعر ہے اس کا اقبال کا، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اگر وہ عشق تو کافر بھی مسلمانی، اگر وہ عشق تو کافر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عشق نہیں ہے تو عشق کیا؟ عشق مقصد کی لگن کا نام عشق ہے۔ ولکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ولکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اقبال کے مرد مومن کا کچھ تھوڑے شعر میں نے سنائے ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے تاکہ کل انٹرویو پہ آپ کو شعر یاد ہوں گے۔ آپ نے کہا مرد مومن آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آرمی میں اس لیے جانا چاہتے ہیں ہم، ہر ایک اپنا جواب ہے کہ صحیح معنوں میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، ٹیچر بھی تو کر سکتے ہیں، ایک مزدور بھی تو کر رہے ہیں عمارت بنا کے، کراس کویسچننگ ہو سکتے ہیں آپ سے۔ تو آپ کہیں جنگ کی جو ہے نا، جنگ کا جو لمحہ ہے وہ کئی باتوں سے بہتر ہے ملک کا دفاع کرنا۔ ملک کے دفاع کے لیے فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، واقعی ایک جذبہ آپ کے اندر ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایک فوج میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس دھرتی کے لیے مر مٹنا چاہتے ہیں، پاکستان جسے کہتے ہیں، اور وہ جذبہ ہونا بھی چاہیے۔ مرد مومن کے شعر یاد ہونے چاہیے، پھر آپ کی گفتگو سے، آپ کی بول چال سے، آپ کی تحریر سے، آپ کے خیالات سے، آپ کے جذبات سے، آپ کے فرینڈ سے، وہ فرینڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں دوست کیسے ہے، محسوس ہونا چاہیے کہ آپ واقعی صحیح معنوں میں پاکستان سے کیا کرتے ہیں، عبدالستار عیدی والا جذبہ ہونا چاہیے، عبدالستار عیدی والا جذبہ لے کے جائیں، وطن سے محبت کا دلیری لے کے جائیں، میجر شبیر شریف کی، میجر عزیز بٹی کی، کیپٹن کرن شیر خان کی، اور پاک صاف ہو کے خیالات بالکل آپ جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کیا نصرت آئے گی، کامیابی آپ کے ویلکم کرے گی۔ اگر وقتی طور پہ کہیں ناکامی ہو بھی جائے تو مرد مومن گھبراتا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے اور ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا جو حوصلے پست کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ حوصلے پست کرتے ہیں بچوں کے، اگر کہیں ناکامی ہو گئی ہے اس کو پھر وہ مرال جو ہے نا ڈاؤن کر کے گٹوں میں ڈالے، بس آپ تو نالائق کو کچھ نہیں ہے، وہ جو اس کے اندر جذبہ تھا وہ بھی اس نے توڑ دیا ہے۔ تو یہ کام انہیں نہیں کرنا، معاشرے میں ایک لیڈرشپ کا کام کرنا ہے، لیڈر کا کام کرنا ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ جب تھوڑے ہیں نا معاشرے میں گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں، لیکن مرال ڈاؤن ہے، ناکامیوں کی وجہ وقتی ناکامیاں، تو ان کے لیے میں نے میسج دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں، ایک بزنس شروع کرتا ہے بندہ، روکنے والے لوگ بہت ہوں گے، پہلے نیگیٹو لوگ، تو نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا ہے، دلیر لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات پہ ایمان۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توکل کرنے والوں سے۔ محنت کرنا ہمارا فرض ہے، اور صلہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ نہیں ہوتا پھر بھی شکر کے نفل پڑھنے ہیں، پھر بھی شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، یہ سجدہ شکر کرنے ہیں۔ صحیح شکر کے والے سارے متفق ہیں، اللہ اکبر جا کے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ اکبر، تو سجدہ شکر کرانا چاہیے اللہ کے۔
شکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں قرآن شریف میں، بے شک شکر کرنے والے لوگ تھوڑے سے ہیں. میں اللہ تعالیٰ پسند کیسے کرتا ہے؟ صبر کرنے والوں کو ساتھی ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مزید آپ کو نواز دے گی. کبھی کسی کو حوصلہ مت توڑیں، آگے بڑھ رہے جا رہے بجائے نیگیٹو ہونے کے، ایک اچھا کام کر رہے تعمیری کام کر رہے ہیں، آپ اس کے حائل ہیں راستے میں، لیکن اس کے راستے میں 100 لوگ بھی حائل ہوں گے، وہ کرتا رہے گا، اسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کچھ اور ہے. تو ایسے عظیم لوگوں کے قدم چھونے چاہیے، پاؤں پکڑنے چاہیے، چومنے چاہیے، جو معاشرے میں چائے پلاتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ حوصلے توڑتے ہیں، حوصلے پست کرتے ہیں، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اتنے مسائل ہیں معاشرے میں، مزید ایک پریشان بندے کو پریشان کرنے میں لوگ مل جائیں تو ان سے دور رہنا چاہیے کہ نہیں جانا ہے؟ اس سے دور رہ کے تنہائی بہتر ہے. ایسے دوست سے تنہائی بہتر ہے. مولا علی کا قول ہے کہ وہ دوست جس کی دوستی سے آخرت خراب ہوتی ہو، وہ دوست جس کی دوستی سے آخرت خراب ہوتی ہو، پہاڑ میں جائے ایسی کی دوستی، اس سے تنہائی بہتر ہے. تنہائی میں رہ کے 5 وقت کی نماز پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہوگا. اللہ کی ذات پہ اندر ٹرسٹ ہونا چاہیے. مرد مومن کی یہ صفت ہے. لاسٹ میں دروشی پڑھیں گے. پھر آپ کا کیا بیٹا نام ہے؟ عامر شہزاد. جنگ سے ان کا تعلق ہے، یہ آپ کے ٹیچر ہیں، ان کو آپ نے فل رسپیکٹ دینی ہے، سر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑا اچھا انہوں نے کل آپ کو پڑھایا. آج انٹیلیجنٹ ٹیسٹ پہ لیکچر دیں گے تو پھر ان کی ویڈیو بنے گی، تھوڑا میں ریسٹ کروں گا. تو جو کویشچن ہے وہ پوچھا کریں، ان سے پوچھیں، فائدہ اٹھائیں. آپ بھی ٹیچنگ کریں، اچھا ساتھ تھوڑا ٹیچنگ کرنا سیکھیں. لاسٹ میں دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان کی ویڈیو جو ہے نا عامر شہزاد صاحب کی، ہم دوسرے چینل پہ اپلوڈ کریں گے، سکسیزفل لائف پہ.